والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذهبك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله مع الصابرين. فلما أسلما فتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. رب هب لی من الصالحین. اے رب، اے میرے رب، حب لی عطا کر مجھے من الصالحین، صالحین میں سے، یعنی مجھے ایک اولاد، اچھی سی اولاد عطا فرما. وبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے بشارت دی اسے ایک غلام حلیم، بردبار لڑکے کی. فلما بلغا، پس جب وہ بلغا ہوا، وہ کچھ جب وہ پہنچا، مع السعی کہ اس کے ساتھ وہ دوڑ دھوپ کرنے لگے، یا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا. قال یا بنی، تو اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انی بے شک میں، اورا میں نے دیکھا ہے، فی المنام یعنی کہ میں خواب میں نے دیکھا ہے، انی کہ بے شک میں، اذبحو کا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر پس تو دیکھ، ماذا ترا یعنی کہ تو دیکھ کہ تیرا کیا خیال ہے. قال یا ابت، نے کہا کہ اے میرے ابا جان، افعل آپ کر گزریے، معتوم جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدونی انشاءاللہ، یقیناً آپ پائیں گے، ستجدونی مجھے پائیں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، من الصابرین تو صبر کرنے والوں میں سے. فلما پس جب اسلما وہ دونوں متی ہو گئے، یعنی دونوں نے فرمانبردار ہو گئے، فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ تو انہوں نے وہ لٹا دیا انہیں اسے پیشانی کے بل. وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے آواز دی اسے، اَن یا ابراہیم کہ اے ابراہیم، قد صدقتا یقیناً، صدقتا سچ کر دکھایا تو نے، الرؤیا اپنا خواب. اِنَّا كَذَلِكَ بے شک ہم اسی طرح، نجزی المحسنین دیا کرتے ہیں بدلہ محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو یا احسان کرنے والوں. ان هذا لهو البلاء المبین، ان بے شک ہاذا یہ، لہو یہ تھی اس کے لیے، هو البلاء یہ بہت بڑی آزمائش تھی، واضح طور پہ یعنی کہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے. وفدیناہ اور ہم نے فدیہ دیا اسے، بذبح
اور ہم نے دیا اسماعیل کے بعد ایک ذبح عظیم، ایک عظیم ذبیح ہے، ذبح عظیم، و ترکنا، اور چھوڑا ہم نے علیہ اس کے لیے فی الآخرین، پیچھے آنے والے میں ان کا ذکر خیر ہم نے پیچھے آنے والوں میں چھوڑا، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ تھے ہمارے مومن بندوں میں سے، وبشرناہ باسحاق، اور بشارت دی ہم نے اسے اسحاق کی، نبی من الصالحین، جو نبی اور اور صالح بندوں میں سے ہوگا، وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت دی اسے، وعلی اسحاق، اور اسحاق یعنی ہم نے اس پر اسحاق پر برکت نازل کی، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں، محسن، محسن ہوں گے یعنی نیک ہوں گے، وہ ظالم، اور ظالم ہوں گے نفس ہی، اپنے نفس سے ظلم کرنے والے ہوں گے، مبین واضح طور پر، یعنی دونوں قسم کے لوگ ان میں ہوں گے۔ تو جیسے ہم کل پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے، کتنے بڑے نشانی دیکھنے کے باوجود قوم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی، اور پھر وہ وہاں سے چل پڑے کہ مجھے میرا رب راستہ دکھائے گا۔ تو یہاں پھر آتا ہے کہ رب حب لی من الصالحین، پھر انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ اے میرے رب مجھے کوئی نیک اولاد عطا فرما، یعنی یہاں پھر نکل رہا ہوں تو کوئی ایسی اولاد ہو جو میرے ساتھ تیری بندگی کرے، یعنی اس کے ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہ، سوائے ان کی ایک بیوی تھی اور بھتیجے لوط کے اولاد، وہاں سے نکلے صرف دو ہی تھے، تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کوئی صالح اولاد عطا فرمائے جو اس تو غیر وطن میں یا جہاں بھی جا رہے ہوں اس کی حالت میں ان کا غم غلط کرے، یا اس کی خوشی بھی ہو، اس تسلی بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک بشارت دی اسے غلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی۔ اس سے یہ کوئی نام سمجھا جائے کہ جیسے دعا کی تو فوراً ان کو خوشخبری مل گئی، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کریم میں ہی دوسرے مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، الحمد للہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ یہاں سے تو وہ جوانی میں نکلے ہیں، مگر جو پتہ کی ہے، جو اولاد عطا کی کہ وہ بڑھاپے میں ہوئی ہے، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بشارت کے درمیان سال ہے، سال کا فاصلہ ہے، یعنی کہ جیسے اگر بائبل کا بیان دیکھیں تو اس میں تو آتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 86 سال، اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش تو آپ کی عمر تھی 100 برس، یعنی ایک تو یہ جوانے میں نکلے تھے، اور کب جا کے ان کی دعا کو بشارت کب ملی ہے۔ تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو آج دعا کی آج ہی قبول ہو جائے۔ تو دیکھیں کہ ایک نبی، اتنے بڑے نبی اور رسول ہیں، ان کے دعا بھی اللہ تعالیٰ بشارت ان کو دی ہے، مگر دی ہے اتنے سالوں کے بعد، وبشرناہ بغلام حلیم، بردبار لڑکے کی، یہاں انہوں نے بردبار لڑکے کی انہوں نے بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، تو جب وہ پہنچے، جب وہ لڑکا یعنی دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، تو ایک روز ابراہیم صاحب سے کہا کہ بیٹا میں تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے میں تمہیں انی اذهب کا اذهب کا، میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے بیٹے کو کوئی ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ اسے ذبح کر رہے ہیں، اگرچہ اسے تو وہ خواب کا مطلب یہی سمجھے تھے کہ صاحبزادے کو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اسی بنا پر تو وہ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے، اور خواب دکھانے میں جو باریک نقطہ اللہ تبارک نے یہاں ملحوظ رکھا ہے وہ آگے آیت میں بتایا کہ اس کو کور کر اللہ تبارک کس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں اپنے بیٹے سے یہ بیان کیا کہ میں تجھے خواب میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر تو راضی نہیں ہو تو اللہ کے حکم کی کوئی تعمیل نہیں ہوگی، بلکہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس صالح اولاد کی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، وہ واقعی کتنی وہ صالح ہے، اگر وہ خود بھی اللہ کی خوشنودی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر قبول کر لی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بیٹا پھر اخلاق اور روحانی حیثیت ان کا ثبوت ہے، یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے کہ اس کی کیا، مگر بیٹا بھی جیسے نبی کا بیٹا اور خود بھی نبی بننے والے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ جس حکم دیا ہے کہ وہ کر گزریے،
اگر آپ مجھے جو ہے انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے، جو آپ کو حکم دیا گیا، کیونکہ بیٹا بھی جانتا ہے کہ حکم جو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حکم ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو بھی باپ کے اس کے خواب کو بیٹے یہ نہیں سمجھا کہ خواب دیکھا، انہوں نے حکم ہی سمجھا۔ تو اس کا مطلب یہ کسی بنا پر اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے خواب جو ہے خواب نہیں ہوتے، بلکہ وہ وہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتی ہے۔ تو وہ نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، اور وہ سمجھے کہ وہ وہی ہوتا ہے جیسے وہی کی طرح ہی ان کو بھی کوئی حکم دیا گیا ہے، جو بھی دیکھا وہ دکھایا جاتا ہے، وہی کی شکل ہے خواب بھی نبی کا آنا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ان کو بھی یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ تھے کہ ذبح کر دیا جائے۔ قال یا ابت فلت عمر ستجدون ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اور جب وہ اس کو لے گئے، ہم سب جانتے ہیں کہ پھر اس کو بچے کو لے گئے، اور پھر انہوں نے دونوں بچے یعنی کہ دونوں جب تیار ہو گئے تو انہوں نے اس کو دل لٹا دیا، دل جبین یعنی کہ چہرہ نیچے، تاکہ اگر اس کی کیونکہ نیچے اگر چہرہ نیچے ہوگا تو پھر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اوندے منہ لٹانے سے ہی ان کا چہرہ، ورنہ تو یہ ہوگا تو شفقت و محبت سے پھر یہ نہ ہو کہ یہ ہاتھ ڈگمگانے لگ دے، اس لیے انہوں نے اس کو چہرے کو لٹا دیا، اور ہاتھ کے گردن کے نیچے سے یعنی کہ چھری چلانے کا انہوں نے ایسا سوچا کہ ایسا ہی کیا جائے گا۔ تو میں جب لٹا دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، پھر ہم نے آواز دیا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ یقیناً تو نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم لوگوں کو نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے کہ صاحب خواب میں تو یہ تو نہیں دکھاتے انہیں کوئی بیٹے کو ذبح کر دیا ہے اور اس کی کوئی جان نکل گئی ہے، بلکہ دکھایا دیتا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے پورا خواب انہوں نے پورا کر کے دکھا دیا۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی کوئی جان لینی مطلوب نہیں تھی، اصل مدعا تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھا کہ وہ یہ کہ آپ تمہاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہ رہے تھے، اور وہ آپ کی سمادگی اور تیاری سے حاصل ہو گیا جو مقصد تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اپنے ایک پہلا بچہ ہے، اور کتنے ارمانوں سے کس عمر میں بڑھاپے میں بچہ ملا ہے، اور اللہ کی راہ میں وہ یعنی کہ میں ان کو زیادہ عزیز ہوں یا یہ اولاد زیادہ عزیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانے پہ کہہ دیا کہ صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکاروں کو، نیک لوگوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ تو بدلہ مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی آزمائش میں اس لیے نہیں ڈالتے کہ انہیں خام خواہ میں کوئی تکلیفوں میں ڈالیں، یا کوئی رنج اور غلا میں ان کو کوئی مبتلا کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آزمائشیں ان کی جو افضلیت ہے ان کو ابھارنے کے لیے، یعنی ان کو بڑا مرتبہ عطا کرنے کے لیے ہم ان کو آزماتے ہیں۔ ان کے آزمائش میں اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس بیٹے کی قربانی کے لیے تیاری اور آمادگی انہوں نے تیاری کر لی، یہی کافی ہو گئی کہ تمہیں آپ کو وہ مرتبہ عطا کر دیا جائے جو ہماری خوش نودی پر واقعی بیٹا قربان کر دینے والے کو مل سکتا تھا۔ تو اسی طرح ہم نے آپ کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جان بھی بچا دی، اور وہ مرتبہ بھی عطا، تو آپ کا مرتبہ بھی بلند کر دیا کہ رہتی دنیا دیکھی کتنا بڑا ان کا رتبہ ہے، کہ ہر سارے جو بھی آسمانی کتابوں پہ جو دین کی بنیاد ہے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ کفار مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانا کرتے تھے، یہودی عیسائی، اور ہم تو مانتے سارے ان پہ، ان کی نبوت پہ ہر کوئی متفق ہے کہ ہاں وہ رسول تھے، نبی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا انعام دیا، اور نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو آپ کے طرف واضح ایک طور پہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس پہ آپ پورے اتر آئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیہ میں دے دیا ذبح عظیم، ایک بہت بڑی قربانی اس کے بدلے میں۔ یعنی کہتے ہیں کہ وہ قربانی سے مراد یہ کو مینڈا ہے جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے ابراہیم السلام کے سے پیش کیا تھا کہ بیٹے کی جگہ وہ بدل دیں۔ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت سا سفید رنگ کا بڑی بڑی آنکھوں والا مینڈا، اور ان کی جگہ بھجوا دیا گیا، تو وہ اس کی جگہ پھر اس کے یعنی کہ قربانی کے اس کے دیا گیا، یعنی کہ وہ جو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جو بھیجی وہ ایک مینڈا تھا جس کو بڑا خوبصورت کہتے ہیں۔ اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ اسی لیے ہر اسی قسم کے مینڈ یعنی چھترے چن چن کر قربانی کے لیے لیتے تھے، یعنی وہ بھی اس کے سنت کے مطابق چھترے کیا کرتے تھے، چن چن کے وہ خوبصورت چھترے لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی قربانی، ان کے لیے ایک بڑی قربانی بھی دی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ
اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ابراہیم جیسے وفادار بندے کے لیے جو فرزند ابراہیم جیسے لڑکے کا فدیہ تھا، اسے اللہ تبارک نے بے نظیر قربانی کی نیت پوری کرنے کا وسیلہ بنا دیا، بجائے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان جو ہے وہ پوری دنیا بھر میں جانور قربان کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ ان آپ کی قربانی ہوتے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک مینڈا بھیجا ہے، بہت بڑی بات تھی۔ دوسرا یہ کہ پوری رہتی دنیا تک ان کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ ان کی سنت پہ سب جو ہے وہ انہی کو سنت کو تازہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ 10 تاریخ کو ذبح کرتے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں، تو یہ ان کی یاد میں ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ دیا کہ صلہ دیتے ہیں، نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں۔ تو سر اس سے ایک اختلاف لوگوں کا، اور خاص طور سے کہنا چاہیے کہ اہل کتاب کا، انہوں نے اپنی کتابوں میں ڈال دیا کہ جو ذبیحہ جو تھے وہ اسماعیل السلام نہیں تھے، بلکہ وہ تو اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو ہمارے بھی مسلم کچھ لوگوں نے ان کو اسحاق علیہ السلام کا بھی کہتے ہیں کہ جو وہ تھے، مگر یہاں اگر آپ دیکھیں پورے وسوتے تو پھر آپ بہت سے دلائل ملتے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آ، اسماعیل علیہ السلام ہی جو تھے جن کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم السلام نے، جس کے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم السلام نے وطن سے ہجرت کرتے ہوئے ابراہیم السلام ایک صالح بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اور جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی، کیونکہ اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسے تو آپ بے اولاد تھے، ان کے کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، یعنی یہ پہلا بچہ تھا جو آپ کے پیدا ہوا۔ تو یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ ہاں پہلے بیٹے کی ہی قربانی دی گئی۔ تو یہ تو بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ ابراہیم السلام کے جو پہلے بچے تھے وہ اسماعیل ہی تھے، نہ کہ اسحاق۔ تو خود جو ہے وہ خود جس طرح قرآن بھی کہتا ہے الحمد للہ الذی وہب علی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی ہم نے بشارہ کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بتا کہ یہ بڑھاپے میں پہلے اسماعیل کا نام آیا پھر اسحاق کا نام آیا۔ اسی طرح پھر قرآن مجید میں جہاں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے، وہاں ان کی بشارت کے لیے غلام علیم کا لفظ استعمال ہوا، یعنی علیم علم والا، وبشروہ بغلام علیم۔ اور دوسرا پھر بتایا ولا تعجل انا لبشرک بغلام علیم، مگر یہاں جو لڑکے بشارت دی گئی اس کے غلام حلیم ہے، بردبار لڑکے کے الفاظ استعمال ہوئے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں صاحبزادوں کے دو نمایاں صفات الگ الگ تھیں۔ تو ذبح کا حکم غلام علیم کے لیے نہیں بلکہ غلام حلیم کے لیے تھا۔ دوسرا، اگر ہم قرآن مجید میں پڑھیں تو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے کے ساتھ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام جیسا لڑکا، جیسا بیٹا پیدا ہوگا، وبشرناہا باسحاق من وراء اسحاق یعقوب، یعنی ان کے اسحاق کے یعقوب بھی بیٹا پیدا ہوگا۔ اب یہاں اگر ان کو اگر ذبح کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے خوشخبری دیں گے کہ یہ بچہ بڑا بھی ہوگا پھر اس کی اولاد بھی ہوگی؟ تو یقینی بات، کیوں اگر ایسا بھی ہوتا تو پھر اگر خواب میں دکھایا جاتا تو وہ صاف آزار ہے کہ خواب تو سچا نہیں ہوگا۔ جب ایک بیٹے کی بشارت دی گئی ہے کہ بیٹا بڑا بھی ہوگا، اس کی شادی بھی ہوگی، اس کی اولاد بھی ہوگی، تو یقینی بات ہے اس کے لیے تو نہیں ہے، صاحب پتہ چل گیا تھا کہ ان کے لیے ہے نہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قصہ بیان کرنے والے یہ فرماتا ہے ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ بیٹا نہیں ہے جسے ذبح کا اشارہ دی، بلکہ پہلے اور کسی اور بیٹے کی بشارت دی گئی۔ پھر جب وہ باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، تب ان کو ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی پیدا ہونے کی بشارت دی گئی۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے کہ وہ جن کو ذبیحہ کا حکم دیا گیا وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اور وہ پھر یہ جس کی ذبیحہ کا بتاتے ہیں کہ جو اسماعیل السلام کی فدیہ میں جو مینڈا ذبح کیا گیا تھا، اس کے سینگ جو خانہ کعبہ میں کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کے زمانے تک محفوظ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سینگ وہیں پہ تھے، اس میں خانہ کعبہ میں تھے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے جو حرم میں ابن زبیر کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا تو وہ سینگ بھی ضائع ہو گئے، یعنی اس وقت تک تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے قربانی کے واقعہ شام میں نہیں بلکہ مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا، اور سیدنا اسماعیل کے ساتھ ہی پیش آیا تھا، اسی لیے تو اسماعیل اور ابراہیم اور اسماعیل صاحب علیہ السلام کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ میں اس کی یادگار محفوظ رکھی گئی تھی۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے اس بات صدیوں سے، سال ہے سال کتنے سینکڑوں سال سے روایت ہے کہ قربانی کا واقعہ بنا میں پیش آئے، اور صرف
یہ کہ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی مناسک حج میں یہ کام برابر شامل چلتا آ رہا ہے کہ اسی مقام پر مینا میں جا کے لوگ اسی جگہ پر قربانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اور آج بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ یعنی ابراہیم السلام کی جو قربانی کی تھی، جہاں پر قربانی کی تو وہیں پہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو ان کی اگر اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تو ایسی کوئی رسم ہے ہی نہیں۔ یہ تو ابراہیم اسماعیل علیہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تو نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہی چلتی آ رہی ہے، اور یہی ہمیشہ سے یہی جاری و ساری، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ تو صاحب پتہ چلتا ہے، ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جن کو ذبح کرنے کے لیے لائے گئے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، مگر یہ کہہ دیں کہ اہل کتاب نے صرف تعصب کی بنیاد پر اور اس میں ملاوٹ کر دی کہ جی وہ تو اسحاق علیہ السلام تھے ان کو، مگر انہوں نے وہ نہیں تھے۔ بار اللہ تو ہمارا تو یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے اور صاف ظاہر بھی ہے کہ وہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے کیا اور ایک ان کے لیے کہا گیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے پھر ان کا چھوڑ دیا ذکر پیچھے آنے والوں میں، یعنی خیر کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سلام علی ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اسی کے بتائے ہوئے یا اسی کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بدلہ بھی دیتے ہیں کہ رہتے دنیا تو ان کا نام بھی خیر سے نام لیا جاتا ہے، ورنہ جن کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی نام پوچھنے والا بھی، ان کے ساتھ کتنے خاندان آئے ہوں گے اس زمانے سے لے کر آج تک، مگر ابراہیم السلام کے خاندان کا اس زمانے سے لے کر آج تک ان کے خاندان کو ہر کوئی جانتا ہے، اور ہم ان کو ہمیشہ عزت سے نام لیتے ہیں، ان کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ بشر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہو من العباد المؤمن، مومن بندوں میں سے تھا۔ مطلب مومن کا آپ دیکھیں کتنا بڑی ایمان لانے، مومن کی کتنی بڑی حیثیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کہتے ہیں میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ جیسے ہم پہلے پڑھا ہے نا کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان کے ساتھ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ صالح اور ایمان، یہ بہت بڑی دو چیزیں صفات ہیں۔ بشرہ باسحاق نبی من الصالحین، پھر اللہ تبارک نے یہاں بشارت دی ہے اسحاق نام کے جو نبی ہے اور من الصالحین، جو صالحین میں سے ہوں گے اور نبی ہوں گے۔ وبارکنا علیہ اعلیٰ اسحاق، اور ہم نے برکت دی اسحاق میں، ابراہیم علیہ السلام یعنی علیہ اس میں اور اسحاق میں، یعنی بارکنا علیہ اسحاق، دونوں مراد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یا برکت میں وہ چیز بھی شامل ہے جو انہیں بہت زیادہ اولاد عطا ہوئی، اور ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یعنی دونوں بیٹوں کو آپ دیکھیں تو دونوں سے بہت سی اولاد پھیلی، اور اسحاق اسلام کی اولاد میں نبی گزرے، بنی اسرائیل کے، اسماعیل اسلام کی اولاد میں سارے عرب، یعنی ساری بنی اسرائیل کے وہ تو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، انہی کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے، انہی کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہوئے، کتنے نبی ہوتے گئے، اور پھر ان کے آخر تک انہی کے چلتی رہی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام سے ان کی نسل سے عرب ہوئے، اور ان کی نسل سے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ تو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی اولاد پھیلائی اس دنیا میں، بلکہ دیکھا جائے تو وہی ہے جو ان کے بعد ساری اولاد انہی کے چلتے آ رہی ہے۔ اور پھر وَمِن ذُرِّيَّتِهِمْ، مگر یہ بتا دیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمْ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، ان دونوں کی اولاد میں سے، ان دونوں کی ابراہیم السلام کی اور اسحاق السلام کی بھی ہوتی ہے، اسحاق السلام کی اور اسماعیل دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہوں گے، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے، یعنی کہ بد بھی ہوں گے اور نیک قبل نیک بھی ہوں گے، عدل کرنے والے بھی ہوں گے اور اپنے جان پر صاف ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ شاید اس کا مقصد یہ وہ وہم دور کرنا ہو جو بعض لوگوں کو مبارک نہ علیہ اعلیٰ اسحاق سے وہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد میں بھی وہ برکت جاری رہے گی، اور برکت مکمل تب ہوتی ہے جب ساری اولاد نیک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا دے کہ اولاد میں سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی کوئی محض خاندان اور باپ دادا کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کی مثال ہمارے یہاں جیسے بعض لوگوں کا اہل بیت کے متعلق خیال ہے کہ سید بادشاہ جو بھی مرضی ہے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کی اولاد ہونے کی وجہ سے بخشائے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا بھی تو تھے، وہ بھی تو سگے چچا تھے، یہ تو بعد کی اولادیں ہیں، وہ کہاں، وہ بھی جہنم میں ہی جا رہے ہیں۔ ابو لہب کون تھا؟ وہ بھی آپ کا چچا تھا۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں تو صرف ایک سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس ہی ایمان لائے، باقی تو لائے نہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟
تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کو کوئی حیثیت اس کے نہیں رکھتی کہ اس کا خاندان کون ہے، ایسے تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو سب باطل ہے نظریات۔ اگر نبی کی اولاد ہونا ہی بخشش کے لیے کافی تھا تو پھر سارے انسان ہی آدم اسلام کی اولاد ہیں، یا پھر جیسے ہم پڑھا ہے کہ باقی جو بچے ہیں وہ سارے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، باقی تو سب مارے گئے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد، انہی کی اولاد میں سے جو بچے وہی آج کل دنیا میں بستے ہیں، جس کا تو سارے بخش دیے جائیں تو ایسا ہے، سارے سارے بخشے بخشائے ہونے چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نظام یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا، جو اس کی مانے گا، جو اس پہ ایمان لائے گا، جو رسولوں کی بات مانے گا اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے گا، وہ قابل قبول ہے، اور وہی فوز العظیم، وہی کامیاب ہوگا۔ باقی سارے خسارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا ہو، اتنا ہمیں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پیاری چیزوں کو کم سے کم، جو پیسہ ہمیں بہت پیارا ہے، جو دولت ہمیں بہت پیاری ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، جس کو دیا ہے اس میں سے اچھا خرچ کرے۔ یہ نہیں کہ جو گلا سڑا ہے اور جو بچا ہوا کھانا وہ بھی ٹھیک ہے دے، مگر ساتھ ساتھ اور اچھی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔